آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی بحث چھیڑنے والے ہیں جو ظاہر تو ہاں جی، بظاہر بہت قدیم معلوم ہوتی ہے۔ بالکل قدیم لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے آج کے روزمرہ زندگی کے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ ہماری سب سے بڑی اور جدید الجھنوں کا بالکل سیدھا اور صاف حل ہے۔ صحیح بات ہے۔ عموماً ہمارے اس مطالعے کی بنیاد کوئی بہت طویل کتاب یا پیچیدہ ریسرچ پیپر ہوتا ہے جسے ہم نچوڑ کر اس کے پہلو نکالتے ہیں، لیکن آج صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ جی ہاں، بالکل مختلف ہے۔ آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ حجم کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے، مگر اس کے اندر جو حکمت اور نفسیاتی گہرائی سموئی ہوئی ہے وہ واقعی کمال ہے۔ بالکل، اور یہی اس ماخذ کی خوبصورتی ہے۔ ہم آج الہی احتساب یعنی ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی کے موضوع پر ایک ایسی تحریر کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جو دراصل قرآن مجید کی سورت یونس کی آیت نمبر 41 پر مبنی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ ہے، لیکن اس ایک جملے میں انسانی رویوں اور ہماری انا کا پورا نقشہ ہے۔ ہاں، ہماری انا، دوسروں سے بحث کرنے کی ہماری عادت اور پرامن حدود متعین کرنے کا ایک پورا نظام موجود ہے اس میں۔ اور آج کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس ایک جملے کی تہوں میں چھپے اس ابدی اصول کو سمجھیں۔ مطلب یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ جب باہمی اختلافات سر اٹھائیں، جب کوئی ہماری بات ماننے سے صاف انکار کر دے، تو اس وقت اپنا ذہنی توازن کیسے برقرار رکھا جائے۔ بالکل یہی ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں صرف کسی خاص مذہبی پس منظر تک محدود ہیں، لیکن در حقیقت اگر ہم اس کا نفسیاتی اور سماجی تجزیہ کریں تو یہ انسانی رشتوں کو متوازن رکھنے کا ایک انتہائی مؤثر اور عملی طریقہ ہے موجودہ دور کے اس شدید ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے۔ جی 100%۔ اچھا، تو اس کو ذرا ایک عملی صورتحال سے جوڑتے ہیں۔ تصور کریں کہ کوئی شخص کسی خاندانی واٹس ایپ گروپ میں ہے یا ٹویٹر پر کوئی پوسٹ پڑھ رہا ہے۔ ہاں، جو کہ آج کل بہت عام ہے۔ بالکل۔ یا چلیں دفتر کی کسی میٹنگ میں بیٹھا ہے، کسی موضوع پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کو یقین ہے کہ اس کے پاس حقائق ہیں، وہ بالکل درست بات کر رہا ہے، لیکن سامنے والا شخص نہ صرف بات ماننے سے انکاری ہے بلکہ مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ حقائق کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگتی ہیں، ہاں، اور ہم ایک طویل اور غصے سے بھرا ہوا جواب ٹائپ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، کسی طرح سامنے والے کو یہ تسلیم کروانا کہ وہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں، جو کہ ایک لاحاصل بحث ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی ذہنی کھینچاتانی ہے جس میں گھنٹوں، بعض اوقات دن بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں سوائے تھکاوٹ کے۔ ہاں، صرف تھکاوٹ۔ لیکن جس ماخذ پر ہم آج بات کر رہے ہیں اس میں صدیوں پہلے اس الجھن کا ایک ایسا ٹھنڈا اور پرسکون حل پیش کر دیا گیا تھا جو حیران کن حد تک آج کے دور کے عین مطابق ہے۔ بالکل، تو آئیے اسے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس آیت کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے وَإِن كَذَّبُوكَ، یعنی اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بات تو سچائی اور حق کی ہو رہی ہے، تو پھر شروع ہی میں اس بات کی توقع کیوں کی جا رہی ہے کہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ دراصل انسانی فطرت کی یہی حقیقت پسندی ہے۔ یہ الفاظ کسی یوٹوپیا یا خیالی دنیا کی بات نہیں کر رہے جہاں آپ نے کوئی سچ بولا اور سب نے مان لیا۔ بالکل سب نے فوراً سر تسلیم خم کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا نظریہ، کوئی مختلف نقطۂ نظر یا سچائی پیش کی جائے گی تو انکار، تکذیب اور رد عمل لازمی ہوگا۔ تو یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ جی، نفسیات میں ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی ہم آہنگی کا فقدان کہا جاتا ہے۔ اچھا، کوگنیٹو ڈسوننس۔ ہاں، جب کسی انسان کے دیرینہ عقائد یا سوچ کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اس کا دماغ اسے ایک خطرے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ وہ اس کا دفاع کرتا ہے، اور اس دفاع میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حقائق کو جھٹلاتا ہے، غصہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا جب یہ کہا گیا کہ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ دراصل ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ مسترد کیا جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ انسانی رویے کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ بالکل ایک ناگزیر حصہ ہے۔ لیکن ایک منٹ،
اگر کوئی مجھے جھٹلا رہا ہے، میرے حقائق کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اس سے لڑوں، میں اسے قائل کروں؟ یہی تو وہ جال ہے جس میں ہم پھنستے ہیں۔ کیونکہ اگر میں چپ ہو جاؤں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ میں نے ہار مان لی اور اس کی غلط بات کو جیتنے دیا۔ مطلب جب ہمیں کوئی جھٹلاتا ہے تو غصہ آنا تو ایک فطری عمل ہے، تو کیا ہم اس فطری رد عمل کو دبا دیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا، اور یہیں پر ہماری انا اور الہی احتساب کے تصور کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہمیں جھٹلایا جاتا ہے تو اکثر اوقات ہمیں دکھ اس بات کا نہیں ہوتا کہ حق کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بالکل، ہمیں تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ ہم اس بحث کو اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اب جوابی حملہ کرنا، اپنا دفاع کرنا یا سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا ایک اضطراری رد عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ تعمیری ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحیح، یہ ماخوذ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں یا سچ بولنا چھوڑ دیں۔ یہ دراصل ہمیں رد عمل کے اس تباکن چکر سے نکال کر ایک اصولی موقف اختیار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ یعنی بات پہنچانا ہمارا کام ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ 100%۔ یہ سکھا رہا ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اسے زبردستی کسی کے ذہن میں اتارنا نہیں۔ تو اس سب کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بظاہر بہت سادہ سا لگتا ہے۔ جی، اگلا حصہ کیا ہے؟ الفاظ ہیں فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ بالکل۔ جب میں نے پہلی بار اسے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ تو بس ایک عام سی بات ہے، جیسے ہم روزمرہ میں کہتے ہیں نا کہ بھئی تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ہاں، عام طور پر ہم اسے اسی طرح لیتے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں تو اس کے اندر کوئی طنز یا تلخی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے خاموشی سے بغیر کسی غصے کے ایک لکیر کھینچ دی ہو۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہی الہی احساب یعنی ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد ہے۔ اس میں ایک انتہائی گہری نفسیاتی آزادی چھپی ہے۔ وہ آزادی کس طرح کی ہے؟ دیکھیں، ہم دنیاوی تنازعات میں کیوں تھک جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم غیر ارادی طور پر دوسروں کے اعمال اور ان کی سوچ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے زاویے سے دنیا کو دیکھیں۔ بالکل، ہم انہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم ایسا نہیں کر پاتے تو ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جدید دور میں رواقیت یعنی سٹوئسزم کے فلسفے میں ایک تصور بہت مقبول ہے جسے ڈائیکوٹمی آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ ڈائیکوٹمی آف کنٹرول، ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صرف ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جو اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں، اور جو اس کے کنٹرول سے باہر ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جو کنٹرول میں نہیں اسے جانے دیں۔ بالکل۔ اب یہ آیت صدیوں پہلے ہمیں بالکل یہی اصول سکھا رہی ہے۔ میرا عمل میرے لیے کا مطلب ہے کہ میرے پاس انتخاب کی آزادی ہے، اور میرے اعمال، میری نیت، میرا رویہ میرے کنٹرول میں ہے۔ صحیح۔ جبکہ تمہارا عمل تمہارے لیے کا مطلب ہے کہ دوسرا شخص اپنی سوچ اور اپنے اعمال کا خود مختار ہے، اور اس کا بوجھ مجھ پر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر میری کسی کے ساتھ ایک بحث ہو گئی۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ اس شخص نے کوئی ایسی بات لکھی جو سراسر حقائق کے منافی تھی۔ میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک لمبا چوڑا پیراگراف ٹائپ کر ڈالا جس میں میں نے اسے ثابت کیا کہ وہ کتنا غلط ہے۔ جو کہ ہمارا پہلا رد عمل ہوتا ہے۔ بالکل۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، غصہ عروج پر تھا، لیکن سینڈ کا بٹن دبانے سے چند لمحے پہلے میں نے اسکرین کی طرف دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور سوچا، کیا اس سب سے کوئی فرق پڑے گا؟ بہت اہم سوال۔ کیا یہ شخص میری بات مان لے گا، یا یہ بحث یوں ہی چلتی رہے گی اور میرا سارا دن خراب ہوگا؟ تو میں نے سارا پیراگراف ڈیلیٹ کر دیا، فون سائڈ پر رکھا اور جا کر اپنے لیے کپ چائے بنا لی۔ کیا بات ہے! اس وقت مجھے جو سکون ملا وہ بیان سے باہر ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ آیت ہمیں اسی کیفیت کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے؟ بالکل، 100%۔ آپ کا یہ عمل اس آیت کے پیغام کی ایک بہترین اور جدید مثال ہے۔ جب آپ نے وہ میسج ڈیلیٹ کیا تو آپ نے دراصل عملی طور پر یہی کہا کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ میں نے اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کر لیا۔ جی، آپ نے خود کو اس غیر ضروری جنگ سے بچا لیا جس کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔
ہم اکثر دوسروں کو ٹھیک کرنے، انہیں راہ راست پر لانے یا اپنی بات منوانے کی کوشش میں اپنی قیمتی توانائیاں، اپنا وقت اور اپنا ذہنی سکون ضائع کر دیتے ہیں۔ واقعی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان ایک آزاد اکائی ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے احتساب کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو ہمارے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون آ جاتا ہے۔ ہم اپنی توجہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے پر مرکوز کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس جائزے کے ایک اور انتہائی دلچسپ موڑ پر آتے ہیں۔ آیت کا آخری حصہ ہے انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جس کا مطلب ہے کہ تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ جی، اس جملے کی بناوٹ میں ایک عجیب سا حسن ہے، جیسے کوئی آئینہ رکھ دیا گیا ہو۔ مطلب جو رعایت، جو حق اور جو آزادی میں اپنے لیے مانگ رہی ہوں، بالکل وہی آزادی میں سامنے والے کو بھی دے رہی ہوں۔ زبردست، یہ توازن واقعی کمال ہے۔ لیکن اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بری ہونا، یا جس کے لیے ہم اردو میں برات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف فاصلہ اختیار کر لینا ہے؟ یہ بہت کلیدی سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں برات یا ڈس ایسوسیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے جسمانی طور پر تعلق توڑ لیا یا کوئی دیوار کھڑی کر لی۔ تو پھر یہ کیسی برات ہے؟ یہ برات بنیادی طور پر ذہنی اور جذباتی آزادی کا نام ہے۔ جدید دور کی تھراپی اور مینٹل ہیلتھ کی اصطلاحات میں اسے باؤنڈریز یا حدود مقرر کرنا کہا جاتا ہے۔ باؤنڈریز بنانا، صحیح۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ان کے رویے ہماری خوشی یا غمی کا تعین کرنے لگتے ہیں۔ ہم ایموشنل انمیشمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں ہماری اور سامنے والے کی جذباتی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ ہاں، ہم ان کے رویے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ایک شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں، تو وہ دراصل ایک انتہائی مضبوط اور واضح جذباتی باؤنڈری کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو دوسروں کو کنٹرول کرنے کی لا حاصل کوشش سے نکال رہا ہوتا ہے۔ جی، اور ان کے غلط فیصلوں کے بوجھ اور بلا وجہ کی بحثوں کی تھکاوٹ سے بھی مکمل طور پر آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ تمہارے اعمال کے نتائج کے سامنے مجھے جوابدہ نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور میرے اعمال کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایک منٹ، مجھے اس تصور سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر میں یہ باؤنڈری کھینچ لوں اور یہ کہہ دوں کہ تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے عمل سے بری، تو کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ ہم ایک بالکل ہی خود غرض اور بے حس معاشرے میں تبدیل ہو جائیں گے؟ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب جہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر میرے سامنے کوئی شخص کچھ بہت غلط کر رہا ہے یا معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے، تو کیا یہ اصول مجھے یہ سکھا رہا ہے کہ میں بس آنکھیں بند کر لوں، اپنے کام سے کام رکھوں اور کہوں کہ بھئی میرا عمل میرے لیے اور تمہارا تمہارے لیے؟ یہ سوال بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر سب یہی کرنے لگے تو پھر تو معاشرے کی اصلاح کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک انتہائی جائز اور اہم تشویش ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس اصول کا مقصد ہرگز بے حسی یا معاشرتی تنہائی نہیں ہے، مطلب اسے ایپتھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر اس کا صحیح اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ اگر آپ اس ماخذ کے پس منظر پر غور کریں تو یہ بات اس وقت نہیں کہی جا رہی جب آپ نے بات شروع ہی نہیں کی۔ یہ اصول اس وقت لاگو ہوتا ہے جب آپ اپنا پیغام، اپنی بات یا سچائی پوری دیانتداری اور احسن طریقے سے پہنچا چکے ہوں، مکارمہ ہو چکا ہو، اور اس کے بعد سامنے والے نے تکذیب کی ہو۔ بالکل، یعنی جان بوجھ کر اسے جھٹلا دیا ہو۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ حق بات کہتے اور اسے واضح کرتے۔ جب آپ نے وہ کر دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ صحیح، یعنی کوشش شرط ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا کام صرف بات پہنچانا نہیں بلکہ زبردستی عمل کروانا بھی ہے۔ یہ برایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس کا نتیجہ یعنی کوئی شخص بدلتا ہے یا نہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی ہم الہی اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، الہی احتساب کا تصور یہی ہے کہ خالق نے انسان کو ارادے کا مکمل اختیار دیا ہے۔ جب خدا نے خود انسان کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو مانے اور چاہے تو انکار کر دے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو زبردستی کسی کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کریں؟ یہ تو بہت زبردست نقطہ ہے۔ لہٰذا یہ اصول بے حسی نہیں بلکہ ہماری ترجیحات طے کرنے اور ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنے کا سبق دیتا ہے۔
یہ تو واقعی ایک زاویہ نگاہ کو مکمل طور پر بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے نہیں، اور ہم اکثر اسی بات کو الٹ دیتے ہیں۔ ہم نتیجے کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں اور کوشش کی پرواہ نہیں کرتے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے سامنے والے کو کتنا لاجواب کر دیا، بحث میں اسے کیسے ہرا دیا یا اسے ماننے پر کیسے مجبور کر دیا، بلکہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ میرا اپنا عمل کیسا رہا، میری نیت کتنی خالص تھی، تو انسان کا فوکس ہی بدل جاتا ہے۔ اور اس فوکس کے بدلنے سے معاشرے پر جو اثر پڑتا ہے وہ تصور سے باہر ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور کو ہی دیکھ لیجئے، جہاں ہر وقت شور مچا ہوا ہے۔ بالکل، ہماری سوشل میڈیا فیڈز، ہمارے نیوز چینلز اور ہمارے الگوریدمز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ہمارے اندر غصہ اور اشتعال پیدا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت بحث و مباحثے میں الجھے رہیں۔ یہ ایک ایسی معیشت ہے جو ہمارے اختلافات پر پھلتی ہے۔ بالکل، اٹینشن اکانومی، وہ ہماری توجہ کو بیچتے ہیں۔ تو اس تمام شور شرابے میں یہ ایک آیت ہمیں ایک ذہنی پناہ گاہ فراہم کرتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو بدلنے پر اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے اپنے کردار اور اعمال کو سنوارنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم دراصل معاشرے میں کئی زیادہ گہرا اور مثبت اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عملی نمونہ پیش کر کے۔ جی، تاریخ گواہ ہے کہ لوگ لمبی لمبی بحثوں سے نہیں بلکہ عملی نمونوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے الجھے بغیر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے سچائی کے راستے پر مستقل مزاجی سے چلتے رہتے ہیں تو یہ خاموشی اور یہ عمل بعض اوقات ہزاروں دلائل سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے ایک ایسی آیت کا جائزہ لیا ہے جو بظاہر تو بہت مختصر ہے لیکن اپنے اندر ایک مکمل نفسیاتی اور سماجی ضابطۂ حیات رکھتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سچائی کو یا اختلاف کو جھٹلاتا ہے، اور جب ایسا ہو تو ہمیں اشتعال میں آنے یا اسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے ایک انتہائی باوقار راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ الہی احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، اور میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے کا اعلان دراصل ہمیں دوسروں کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات، یہ براہت کوئی بے حسی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی توانائی کو ان چیزوں پر خرچ کرنے کا نام ہے جو واقعی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ آپ نے اس پوری گفتگو کا بہت ہی خوبصورت اور جامع خلاصہ پیش کیا ہے۔ میں بس اتنا اضافہ کروں گا کہ یہ مطالعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچی اور حقیقی کامیابی کیا ہے۔ جی، الہی احتساب کے سامنے یا خدا کی عدالت میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کتنی بحثیں کی تھیں یا ہم نے کتنے لوگوں کو غلط ثابت کیا۔ ہاں، وہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ وہاں صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے خود کیا کیا، ہم نے اپنے حصے کا کام کتنی ایمانداری اور دیانتداری سے کیا۔ اور جب انسان کو اس بات کا مکمل ادراک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے تکبر، غصہ اور دوسروں پر حاوی ہونے کی خواہش خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی سیدھی دل میں اترتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم ایک ایسا خیال اور ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر ہر سننے والے کو اپنے طور پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل غور طلب بات ہے۔ ذرا سوچیں کہ آج کے اس ہنگامہ خیز اور شور سے بھرے دور میں، جہاں ہر طرف معلومات کا طوفان ہے اور جہاں لوگ مستقل ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے، ایک دوسرے پر طنز کرنے اور اپنا نقطہ نظر مسلسل کرنے کی ایک نا ختم ہونے والی اور تھکا دینے والی دوڑ میں شامل ہیں، جو کہ ہمیں صرف ذہنی تھکاوٹ دے رہی ہے۔ بالکل، تو کیا ہوگا اگر ہم سب انفرادی طور پر اور پھر مجموعی طور پر صرف اس ایک اصول کو اپنا لیں؟ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں اور خاص طور پر اپنے سوشل میڈیا پر یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، یہ ایک انقلاب ہوگا۔ کیا یہ ایک چھوٹی سی سوچ ہماری روزمرہ کی ذہنی الجھنوں، اس مسلسل سماجی تناؤ اور ان لا حاصل بحثوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ہمیں ایک ایسا قلبی اور ذہنی سکون عطا نہیں کر سکتی جس کی آج ہم سب کو شدت سے تلاش ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔